یہ شخص کون ہے جو کہ شیر کی پچھاڑ سے، شیر کے گھر سے اس کا بیلٹ اٹھا کر لے آئے ہیں اور 3 مہینے کا وقت اب تک گزر چکا ہے، ابھی تک خان بابا نے یہ بیلٹ واپس ان سے نہیں لیا. آئیے جانتے ہیں. وی سی ایل جم یہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں. وہ یہیں پہ ایک دفعہ ریسلنگ فائٹ کی تھی اس نے، خان بابا نے. تو میں نے یہ جم جوائن کیا اور میں نے کہا میں نے فائٹ کرنی ہے خان بابا سے، اس کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ٹریننگ شروع ہو گئی اور کچھ عرصے بعد فائٹ رکھی گئی. یہاں پہ فائٹ جس دن تھی اس نے کہا میں آ رہا ہوں، رستے میں ہوں، اور وہ پہنچا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں. پھر فائٹ کی ڈیٹ آگے کی گئی، کچھ عرصے بعد دوبارہ فائٹ رکھی گئی اور پھر وہ نہیں آیا. تو جو ان کے پاس بیلٹ تھی، میرے پاس 2 بیلٹ ہیں. ایک بیلٹ میں نے ان سے لے لی جو وہ نہیں آیا، اور ظاہری بات ہے کہ نہیں آیا تو وہ ہار گیا. تو دوسری بیلٹ میں ایک دن اسلام آباد تھا، اپنے کام سے گیا تھا. تو میں نے کہا چلیں چل کے بات تو کریں، وہ کیوں نہیں آتا، اس کے گھر جا کے دیکھتے ہیں. وہاں سے مردان چلے گئے ہم میرے ساتھ گارڈ سے. تو ہم نے میں شروع سے بتاتا ہوں کہ ڈور کے اوپر اس کے بیل دی. تو ایک گارڈ آیا اس کا، اور اس سے پوچھا خان بابا گھر پہ ہیں؟ ان کا جی گھر پہ ہیں. ہم نے کہا ایک دفعہ کنفرم کر لیں آپ، اور انہیں بتائیں عثمان بلٹ آئے ہیں لاہور سے. تو وہ اندر گیا اور کہتا جی گھر پہ ہی ہیں، اندر آ جائیں. جہاں خان بابا بیٹھتا ہے، آپ نے وہ چرپائی دیکھی ہوگی، کئی ویڈیوز میں موجود ہے. انہوں نے مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا اور میری ویڈیو بنانا شروع کر دی 3-4 لوگوں نے ان کے. اور مجھ سے پوچھ رہے تم کیا لڑو گے، اس طرح کی باتیں کر رہے مجھے نا ڈی گریڈ کرنے کے لیے. تو میرے گارڈز نے بھی ویڈیو بنانی شروع کر دی. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ خان بابا واقعی اتنا طاقتور ہے کیا؟ اس نے واقعی کوئی بیلٹ جیتی ہے؟ اس نے کہا جی وہ شیر دل ہے، بہت طاقتور ہے. میں کہا وہ بیلٹ دکھاؤ ذرا، یہ بیلٹ ہے وہ. میں کہا بیلٹ تو دکھاؤ ذرا، کون سی وہ جیتی ہے؟ اس نے بیلٹ دکھائی. میں نے کہا یہ بیلٹ میں لے کے جا رہا ہوں. اگر وہ واقعی شیر دل ہے، تم کہہ رہے ہو شیر دل ہے، طاقتور ہے، تو وہ آ کے مجھ سے جیت کے لے جائے. ان بندوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ ویڈیو موجود ہے. میں نے ان کو دھکا دیا، میرے گارڈز نے روکا. 4 گارڈز میرے باہر تھے، 2 میرے ساتھ اندر تھے. تو ہم وہاں سے نکلے، اور جس طرح نکلے پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کافی دن تک تو وہ پرچہ کرانے کی کوشش کرتا رہا. اور وہ دن وہ تھے جب لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، 29 یا 28 تھی شاید. تو لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. تو اس کے بعد میں بیلٹ لے کے آ گیا، اور یہ بیلٹ میرے پاس موجود ہے، اور وہ بیلٹ ابھی تک تو نہیں لے کے جا سکا. اچھا عثمان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں؟ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کی حکومت سمجھی جاتی ہے، تو وہاں پر گارڈز بھی ہوں گے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، مزاحمت بھی یقینی طور پر انہوں نے کی ہوگی. ہاں جی، وہاں پہ بالکل تھا. ایک گارڈ تو ان کا گیٹ پہ کھڑا تھا گن والا، اور باقی ان کے 3-4 لڑکے اندر تھے. لیکن میرے ساتھ بھی ایس ایس جی گارڈز تھے، اور ان کو جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ جو 4 ایس ایس جی ہم نے باہر اتار دیے تھے، ان کے گیٹ کے آگے اتارے تھے، اور 2 جو اندر آ گئے تھے، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ باہر والے اٹیک نہ کر دیں. تو وہ پھر ان کو لڑائی بھی ہوئی وہاں پہ، دھکم پیل بھی ہوئی، اور بیلٹ لے کے میں نکل آیا. جی اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اور وہ ویڈیو نیٹ کے اوپر ہے، اور لوگوں نے اس کے نیچے لکھا ہے جو بھی ہے، جیسے بھی اس نے بنائی اس کے اندر. لیکن اس نے ایک اچھی بات کی، جو اس نے ڈیٹ دے دی. اس نے کہا 14 اگست کو میں آؤں گا، فائٹ کروں گا، اور اپنی بیلٹ مردوں کی طرح لے کے جاؤں گا. تو میرا کہنا یہی ہے کہ آؤ اور مردوں کی طرح اپنی بیلٹ لے کے جاؤ. پٹھانوں کا نام نہ برباد کرو اور خراب نہ کرو، اور اپنی بیلٹ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، اور آپ نے ٹرپل ایچ سے، آپ نے وہ کہتا میں نے ٹرپل ایچ سے بیلٹ جیتی ہے. یہ والی بیلٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹرپل ایچ سے جیتی ہے. تو اگر یہ آپ نے ٹرپل ایچ سے جیتی ہے تو یار مجھ سے بھی لے کے جاؤ. میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، اور